یہ ہماری ایک دینی بہن ہے منیزہ کریم صاحبہ ہیں، انہوں نے اپنی کسی سہیلی کی طرف سے سوال پوچھا ہے، ان کا تعلق بھارت سے ہے، اور انہوں نے فیصل آباد قرآن اکیڈمی سے چند آن لائن کورس کیے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پڑوسیوں کا ایک گروپ بنا کر ایک پہل کی ہے جس میں وہ ہفتہ وار ایک کپ چائے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور قرآن کے کچھ حصوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کوئی رکن تفسیر پڑھتے ہیں اور دوسرے اوقات میں بیان القرآن کی ویڈیو چلائی جاتی ہے۔ تو ان کو ایک شدید رد عمل کی جو ہے سامنا ہے۔ اسی گروپ میں ایک کسی نے کہا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم خود نہیں پڑھ سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، قرآن صرف مفتی یا عالم کی نگرانی میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی تم کیوں پڑھ رہے ہو، کتنا درست ہے؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے، بڑا ویلڈ سوال ہے، اور مستقل یہ آتا رہتا ہے۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خود داعی قرآن، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو ان کو بھی اس نوعیت کے سوالات آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ دیکھیے، ایک ہے قرآن کا تذکر کا پہلو، ایک ہے قرآن حکیم کا تدبر کا پہلو۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے نبی علیہ السلام، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ پر برکت والی کتاب نازل کی تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے تذکر حاصل کریں۔ اب تدبر کیا ہے، تذکر کیا ہے؟ تذکر قرآن حکیم کا آسان پیغام، سادہ پیغام جو قرآن حکیم کے سرفیس پر ہے۔ ویسے ایک دفعہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کسی سوال کے جواب میں کہ ہم قرآن کے مطالعے کا آغاز کیسے کریں، تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ ویڈیو کلپ ماشاءاللہ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں تو استفادہ ہو جاتا ہے کہ آپ قرآن کے مطالعے کا آغاز کریں جیسے ایک بدو نے قرآن کو سمجھا تھا۔ بدو کے پاس کوئی بلک آف نالج نہیں تھا، بٹ اس کو عربی آتی تھی، تو یہ بیریئر بدو کے لیے نہیں تھا۔ ہم لوگ، وہ بدو جو صحرائے عرب میں رہتے تھے، اس بدو کے سامنے قرآن آتا ہے اور سبحان اللہ، ایک بدو آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، زیادہ باتیں تو میں یاد رکھ بھی نہیں سکتا، عمل بھی نہیں کر سکتا، سادہ سی بات بتا دیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب پڑھتے ہوئے آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان دیکھ لے گا۔ اس کی تفسیر علیحدہ بھی ہے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال اور حضور کا جواب وہ تفسیر میں پڑھ لیا جائے، لیکن اس بدو نے کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی۔ 6236 آیات میں سے اس نے کہا 2 یہ آیات میرے لیے کافی ہے، چلا گیا، بس میں اس کو باندھ کر رکھوں گا اور عمل کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کا تذکر کا پہلو آسان ہے۔ ابھی میں 4 الفاظ پڑھ لیتا ہوں قرآن پاک کے، ہم اردو بولنے والوں کو یہ الفاظ آتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، 3 دفعہ ہیں قرآن میں، آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بھی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، مسلمان تو کیا کافر بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ تذکر کا پہلے موت تو آنی، پھر اس کے بارے میں جا بجا قرآن رہنمائی دیتا ہے۔ ایک قرآن کا میسیج اس کے سرفیس پر، ہاں بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں عربی تھوڑی بہت آئے تو رحمان کے الفاظ میں ہی ہم سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ البتہ لیس دین دیٹ کیا ہے بھائی، ترجمے سے آغاز تو کرو، تشریح اور تفسیر سے آغاز تو کرو، قرآن حکیم کے محافل میں آنے کی کوشش تو کرو، تاکہ معلوم ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈیسٹینیشن کیا ہے، میری اصل منزل کیا ہے۔ اس پیغام کی قرآن بہت سادہ ہے۔ ہاں تدبر کیا ہے، گہرا غور و فکر، اور آج اقبال کے کلام پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو قرآن تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی عجائب، اس قرآن کے عجائبات، اس کے حکمت کے پہلو موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک۔ ایک ہے قرآن کے اندر ڈیپ انٹو دا اوشن آف دا قرآن جانا، علم و حکمت کے موتی نکالنا، جدید دور کے فلسفیانہ سوالات کے جوابات نکالنا، نئے مسائل پیش آ جائیں تو اجتہادی بصیرت رکھنے والا قرآن کریم میں غوطہ زنی کر کے کوئی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے، یہ خاص معاملہ ہے۔ اگر ان 2 پہلوؤں کا فرق کر لیں تو پھر معاملہ گڑبڑ نہیں ہوتا۔ ہمارے کبھی یہ بات بھی چلی قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، میں اس کا سادہ جواب دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے بہت سارے علماء کرام نے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں، ذرا اس جملے کے بعد کیا کہیں گے؟ جملہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے علماء دین نے، تمام مکاتب فکر کے ہمارے محترم اسلاف و بزرگ ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا گمراہ کرنے کے لیے کیا؟ استغفر اللہ۔ بھائی جن کو عربی نہیں آتی تو کچھ تو قرآن کا فہم لیں۔ تو یہ ہاں یہ کہا جائے کہ 2 ترجمے پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ
اور محدث اور فقیہ اور مجتہد اور مفسر نہ سمجھنا بالکل صحیح بات ہے. میں اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو میں نے ایک جواب پر تھوڑی سی بات کر لی نا, لیکن اگر ایمبریولوجی کا ریلیٹڈ کوئی سوال آتا اور کہے قرآن پاک صاحب بتائیے, شاید میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے کی وجہ سے 2 باتیں کہہ دوں گا, لیکن اگر ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کریں گے ایمبریولوجی پر قرآن کے ریفرنس سے, یا ڈاکٹر ذاکر نائک بیان کریں گے تو ان کو زیب دیتا ہے, مجھے نہیں دیتا. آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں انجینئرنگ کے اوپر کوئی کلام کروں, آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں پلمبرنگ پہ کوئی کلام کروں, تو میں کیسے ہر ایک کو اجازت دیا؟ ہر ایک کو اجازت کیسے ہو جائے گی؟ جو چاہے قرآن سے رائے اختیار کر لے. یہ ایک احتیاط کا پہلو ہے. اور دوسرا ہے کہ ایسی قدغن لگا دینا کہ کسی کو نہ, تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو, گمراہ ہو جاؤ گے. تو عالم عرب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ عربی میں نہ پڑھے, کیونکہ ان کو سمجھ آ جائے گا تو گمراہ ہو جائیں گے. اب کیا یہ مان سکتا ہے کوئی یہ جواب اس تسلسل میں؟ تو بھائی آپ اعتدال کی بات کریں. ایک ہے تذکر کا پہلو, ایک ہے تدبر کا پہلو. ایک فرق ہو گیا, ایک ہے قرآن کا بیسک میسج اوپن فار آل, ایک ہے قرآن حکیم کی گہرائی میں اتر کے علم و حکمت کے موتی نکالنا, فقہی مسائل کا حل تلاش کرنا, نئے مسائل کا اجتہادی بصیرت کے ساتھ حل تلاش کرنا, وہ خواص کا کام ہے. آخری بات, یہاں جو ہماری ایک بہن نے کام شروع کیا کہ وہ اوور کپ آف ٹی کچھ خواتین کو جمع کر دیں, اپریشیٹ کریں نا. آج تو اوور کپ آف ٹی کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا جہاں کی بات ہے, دین کے سب کچھ ہوتا ہے نا, الا الدین, باقی سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر آج کوئی کچھ خواتین بیٹھ کر قرآن پاک پر کلام کر رہی تو اپریشیٹ کر لیں. اور لکھا ہے کہ وہ تفسیر کا مطالعہ کر رہی ہیں, وہ تفسیر کسی عالم دین نے لکھی ہوگی نا, کسی وہ گفتگو کر رہی ہیں, یعنی کہ وہ افہام و غور و فکر کرتے ہیں. ہاں, تو تفسیر تو لکھنے والے نے عوام کے لیے لکھی نا. ہمارے جتنے تمام مکاتب فکر وہ عوام کے لیے لکھی. تو اگر عوام بیٹھ کر اس کا مطالعہ کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ ہاں, اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کو پڑھ کر علامہ نہ بن جائیں, اور کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پاک 2 مرتبہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور ساتھ ساتھ ان کا بیان القرآن بھی ہم سن رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات, بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب سے کبھی سوال کیا گیا تھا, بھائی آپ کی بیان القرآن سننے پر بعض لوگوں نے کہا احتیاط کرنی چاہیے. انہوں نے خود کہا کہ آپ میرے بیان القرآن کو سنو, ساتھ ساتھ کو تفسیر اور بھی زیر مطالعہ رکھو. مثلا تفسیر عثمانی کا حوالہ دیا کرتے تھے. کھلے دل سے انہوں نے اور علماء کو پڑھنے کی اگر ترغیب دلائی تو آج ہم ان کے شاگرد بھی ترغیب دلائیں گے. لیکن سوال کیا تھا کہ نہیں, بڑا ہم جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے, ہمیں اجازت نہیں ہے. کسی صاحب علم کی سرپرستی میں, ہاں صاحب علم سے استفادہ ہو, نور علی نور والی بات ہے. مسائل پوچھنے ہوں اصحاب علم سے پوچھا جائے, لیکن پوچھے جائیں, لیکن ترجمہ اور تفسیر اگر اردو میں ہمارے لیے علماء نے اگر لکھا تو وہ عوام الناس کے لیے ہے, اس کے پڑھنے پر پابندی کیوں لگائی جاتی؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ یہ ایسا جملہ, اور میں آپ سے عرض کروں کہ بعض اوقات یہ علماء کرام کی طرف سے بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ بھئی فلاں کی نہ سننا کیونکہ وہ مستند عالم نہیں ہے. ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سننا پڑا, جیسے آپ نے کہا. تو میرے خیال میں جو تفسیر بھی رائے کا جو ایک ایلیمنٹ ہے, وہ اس سے بچنے کی خاطر شاید علماء یہ کہتے ہوں کہ بھائی اس کو احتیاط کے ساتھ پڑھو. اگر اتنا بھی ہو نا, جو بات ٹھیک ہے, احتیاط کے ساتھ پڑھو, یہ جملہ تو ٹھیک ہے. یہ کہا جائے بالکل نہ پڑھو, تو پھر ہمارا سوال وہی کھڑا ہے. مطلب میں بزرگوں کے نام نہیں لے رہا, ماضی قریب کے بھی ہیں, حال کے بھی ہیں, جو حیات اللہ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے. میرا سمپل کوشچن ہے کہ پھر وہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا؟ میرا سمپل کوشچن ہے وہ تشریح انہوں نے کیوں لکھی, یا وہ آسان تفسیر قرآن کیوں لکھی انہوں نے, یا آسان تشریح قرآن کیوں لکھی؟ عوام الناس کے لیے لکھی نا. علماء تو عربی میں پڑھ رہے ہیں, ابن عباس کو پڑھیں گے, تفسیر ابن عباس پڑھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ قرطبی کو پڑھیں گے رحمۃ اللہ علیہ, ابن کثیر کو پڑھیں گے رحمۃ اللہ علیہ. وہ تو فصاحت اور بلاغت پڑھ رہے ہیں اور اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں, تو علماء تو پڑھ رہے ہیں عربی میں. ترجمہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ عامیوں کے لیے کر رہے ہیں نا. تو یہ عامیوں کا سوال ہے, عام لوگوں کا سوال ہے. تو میرا جواباً سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ترجمہ کیوں کیا علماء نے, تفسیر کیوں کی؟ تو وہ احتیاط بالکل بتائی جائے, اس احتیاط کا لحاظ رکھنے پر توجہ زیادہ دلائیں, ہم حق میں اس کے, لیکن بالکل دروازہ بند کر دیں, یہ دوسری انتہا کا معاملہ ہو جائے گا.